اس ویڈیو میں ہم نیوٹن کے دوسرے قانون سے جڑے کچھ سوال یا مسئلوں پر وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ نیوٹن کے دوسرے قانون کے مطابق F is equals to m into a۔ فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسٹرائڈ ہے جو کہ خلا میں ہے، جہاں نہ رگڑ ہے نہ ہوا کی مداخلت۔ اس کا میس برابر ہے 10 کلو گرام کے، اور اس پہ ایک ہی قوت لگ رہی ہے جس کی سمت دائیں جانب ہے، اور یہ برابر ہے 50 نیوٹنز کے۔ ان ویلیوز کو ہم یہاں ڈال کر اس فارمولے سے اس کی ایکسلریشن نکال سکتے ہیں آرام سے، جو کہ برابر ہوگی 5 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کے۔ اب فرض کرتے ہیں کہ اس ایسٹرائڈ پہ کچھ اور بھی قوتیں لگ رہی ہیں، جیسے کہ اگر ہم یہاں ایک اور قوت فرض کر لیتے ہیں جس کی سمت بائیں جانب ہے، اور یہ برابر ہے 30 نیوٹن کے، اسے ہم F2 کہہ دیتے ہیں۔ اب اسے حل کرنے کے لیے ہمیں اس دوسرے قانون کے فارمولے میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی۔ اب اس فارمولے میں صرف ایک قوت نہیں بلکہ کل قوت یا نیٹ فورس ہو جائے گی، اور اسے ہم سگما سے ظاہر کر لیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں یہ قوت اور ایکسلریشن اب ویکٹرز ہیں، سو ویکٹرز کے نشان بھی آ جائیں گے۔ سو سگما ایف از ایکولس ٹو ایم انٹو اے کا ویکٹر۔ تو اب اس فارمولے سے ایکسلریشن نکالنے کے لیے ہم ان دونوں قوتوں کو جمع کر لیں گے اور پھر کل قوت نکال لیں گے۔ پر چونکہ یہ ویکٹر ہے اور ان کی سمت ایک دوسرے سے الگ ہے، تو ان کے سائن الگ ہوں گے، یعنی دائیں جانب والی قوت مثبت ہوگی اور بائیں جانب والی منفی۔ تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس مثبت 50 نیوٹن مائنس 30 نیوٹن از ایکولس ٹو 10 kg انٹو دس اے کا ویکٹر، اور اس صورت میں ہمارے پاس جواب آئے گا 2 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس اور بھی قوتیں ہوں گی تو انہیں ہم جوڑ کر جمع کر کے ویکٹر کی طرح اس فارمولے میں ڈال کر اپنا جواب نکال لیں گے۔ جیسے کہ اگر ہم یہاں فرض کرتے ہیں ہمارے پاس ایک اور قوت ہے F3 جو کہ دائیں جانب کی سمت میں لگ رہی ہے، اور یہ برابر ہے 25 نیوٹن کے، اور بائیں جانب ایک اور قوت لگ رہی ہے F4 کے، جو کہ برابر ہے 40 نیوٹن کے۔ اب اگر ہم انہیں اسی فارمولے میں شامل کر کے لکھ لیں تو ہمارے پاس یہ کچھ مساوات اس طرح بن جائے گی: مثبت 25 نیوٹن منفی 40 نیوٹن جمع 50 نیوٹن مائنس 30 نیوٹن از ایکولس ٹو 10 kg انٹو اے کا ویکٹر۔